بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے عنوانات، پہلا عنوان تو ہے نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی اور ایک نئی گرفتاری، اور دوسرا عنوان ہے آزادی مارچ کے متعلقہ کچھ معاملات، اور تیسری ایک نظم ہے کہ قیدی نواز شریف کی للکار۔ یہ یعنی نواز شریف نے جو دو ٹوک انداز میں ایک عزیمت کا نعرہ لگایا ہے، یہ خراج عقیدت ہے اس حوالے سے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب کہ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں ظاہر سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ وہ جو دست قاتل ہے، وہ جو اہل ظلم و جبر ہیں، یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و ستم کی لیئر ہر روز بڑھنی چاہیے جی۔ تو انہوں نے چودھری شوگر مل کا نام رکھ کے ایک دفعہ پھر گرفتاری کی ہے، یعنی قیدی نواز شریف کو دوبارہ گرفتار کیا ہے، کہ گرفتار شدہ آدمی کو دوبارہ گرفتار کیا۔ مزے ہیں نا۔ اور پھر اس کو عدالت میں پیش کیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری عدالتیں تو جو مزاج قاتل ہے اس کے مطابق چلتی ہیں۔ تو انہوں نے جو کسی نے مانگا کہ اتنا دے دیں، میکسیمم 14 دن کا دے سکتے ہیں، لہذا 14 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ ایک ستم اور میری جہاں بھی جہاں باقی ہے، اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے یہ بھی یعنی کہا جاتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، یا مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، کہ جب تدبیر کوئی بندہ کرتا ہے تو تقدیر والا جو ہے وہ گویا تبسم فرماتا ہے۔ تو ان کا اصل میں مقصد یہ تھا، اب ظاہر ہے 2 مرتبہ سزا ہو چکی، کتنے کیس بناؤ گے ہیں جی؟ لیکن ہر کیس جو ہے وہ ایک نئی ظلم کی داستان، اور بغیر کسی بھی کوجنٹ پروف کے، محض جو جج ہیں مالشیا ٹائپ، ان کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا اب مالشیوں سے تو جو کچھ کہیں وہ کروا لیں جی، تو جتنی مرتبہ چاہیں سزا دلوا لیں۔ بہرحال ایک دفعہ پھر اسی کیس میں وہ مریم نواز اور اس کا چچا زاد اور اب نواز شریف، ان سارے خواتین و حضرات کو گرفتار کیا گیا، اور اب نیب جو ہے وہ میاں نواز شریف سے تفتیش فرمائے گی، لہذا اسے نیب ہیڈ کوارٹر میں ان کو منتقل کیا گیا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ کیونکہ یہ آزادی مارچ جو آ رہا ہے، اس میں کیونکہ مسلم لیگ کی طرف سے باوجہ بعض لیڈروں کے رویے کی وجہ سے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ایک الجھن، ایک ایمبیگویٹی، ایک تذبذب نظر آتا تھا، اور یہ کارکنوں کو کسی حد تک یعنی ان کے حوصلے پست ہو سکتے تھے، یا وہ نیم دلی کے ساتھ اس میں حصہ لیتے وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ ڈیسائیڈڈ نہیں تھے، کیونکہ ایک طرف کلیئر کٹ بات ہوتی تھی تو پھر دوسری طرف کوئی اور جو ہے وہ اس میں مینگنیاں ڈالنا شروع کر دیتا تھا۔ اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ انسرٹنٹی برقرار رہے، ان 2 لیڈروں کی گرفتاری اور اسے بیہائنڈ دی بار رکھنا انہیں بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب، کہ اسی طرح کا تذبذب رہے اور وہ براہ راست لوگوں کے ساتھ بات نہ کر سکیں، اور کیونکہ اگر کوٹ لکھپت جیل میں ہی سزا بھگت رہے ہوتے تو ان سے ملاقاتوں کا امکان تو ہر وقت رہتا ہے۔ اب نیب کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا مکمل جو رابطہ ہے نا پارٹی لیڈروں سے یا گھر والوں سے، وہ ایٹ دی سویٹ وم اینڈ ول آف نیب ہونا چاہیے، اور اس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کا
یعنی بالکل ان آئسولیشن ان کو کر دیا جائے گا، کسی کو ایکسیس نہیں رہے گی. لہذا کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، وہ اگر کسی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں یا جس کے وہ فین ہیں براہ راست، اس شخصیت کا نام نواز شریف ہے یا پھر مریم نواز ہے، باقی لیڈروں کا احترام یا ان کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے وہ ان دو شخصیات سے وابستگی یا رشتہ داری یا دوستی یا لیڈرشپ کے حوالے سے ہے. یعنی انڈیپینڈنٹلی ہو سکتا ہے اپنے اپنی کانسٹیچوئنسی میں ان کے چند سپورٹر ہوں، لیکن اوورال جن کا یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ بطور پارٹی تعلق ہے، وہ ان دو شخصیات سے گویا گلونائز ہوتے ہیں، ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ان دو شخصیات سے ان کی عقیدت ہے. جب ان کی طرف سے یہ بات واضح نہیں ہوگی تو ظاہر ہے جو ظلم و ستم والی پارٹی ہے، جو حکومت ہے، جو بوٹوں والے ہیں اور بوٹوں کے جو نوکر چاکر ہیں، ان کی یہ اسٹریٹجی تھی. اب دیکھیں مین پرپوزڈ گاڈ ڈسپوزڈ کہ انہیں ریمانڈ لینے آنا تھا اور نواز شریف کو براہ راست موقع مل گیا خطاب کا کہ عوام کے ساتھ. اب تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے نا. اب تو میرے دوست جو مسلم لیگ نون کے سپورٹر پرجوش ہیں، فینز ہیں، ووٹر ہیں، خیر خواہ ہیں، اب ان کے دل میں کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے، کوئی ابہام نہیں رہا، کوئی تذبذب نہیں رہا، کوئی الجھن نہیں رہی، کوئی انسرٹنٹی نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ لائک براڈ ڈے لائٹ، روز روشن کی طرح معاملات یہاں ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نواز شریف اور مریم سمیت اور باقی ان کے جو بھی رفقا ہیں ان کے سمیت بالکل دو ٹوک انداز میں آزادی مارچ میں شامل ہیں، آزادی مارچ کے ساتھ ہیں، آزادی مارچ کی کامیابی کے لیے وہ دعا گو ہیں، متمنی ہیں اور متحرک ہیں. لہذا مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اب اس میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے اور اس رونق کو مینی فولڈ کرنا چاہیے، اس کو آؤن کرنا چاہیے. تو جن سے ربط وہ ختم کرنا چاہتے تھے ان سے دو ٹوک ربط قائم ہو گیا. اب ظاہر ہے اس سے زیادہ واضح تو اور کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا تھا. کچھ بھی مسلم لیگ کرتی، وہاں سے ویڈیو لاتی، اس پر بھی ظاہر ہے قدغنیں ہو سکتی تھیں یا اس پر شکوک و شبہات کریٹ کیے جا سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اب عوام میں کوئی اس قسم، لہذا ہم اس حوالے سے ان جفا جو لوگوں کو جی ان جور و جفا کے عادی یہ جو کرندے ہیں، یہ جو بوٹوں کے نوکر چاکر ہیں، نیب والے یا ایون وہ عدلیہ کے حضرات جو بوٹوں کی خدمت کرنا اپنا پیدائشی حق یا پیدائشی فرض سمجھتے ہیں، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ موقع مہیا کر دیا. اب کوئی یعنی وہ معاملہ نہیں رہا الجھن والا. اور ظاہر ہے دوسرا عنوان پہ آزادی مارچ بھی اسی سے متعلق کہ ایک طرف اب کلیئرٹی آ گئی ہے، بالکل یکسوئی ہو گئی ہے، جے یو آئی مسلم لیگ نون بھرپور مارچ کریں گے. اور اس کے ساتھ یعنی حکومتی پارٹی میں اب کنفیوژن ہے کہ ایک طرف یہ فیلرز چھوڑے گئے ہیں کہ نواز وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ان کو نہیں روکنا، لہذا سٹ ان کی اجازت دے دیں، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے تھے نا اب یہ کرنا، اب یہ تاریخ نہ بدلنا، اب وہ نہ کرنا ہے جی اب کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائلاگ کی لائن اوپن رکھنی ہے مولانا سے. یعنی کابینہ میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ڈائلاگ جو ہے وہ اس کا چینل ہم اوپن رکھنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف چاقو چھریاں بھی تیز کر رہے ہیں. مثلا پنجاب حکومت کی طرف سے ان کا وزیر جو راجہ بشارت ہے اس نے کہا کہ ہم ہر طرح کی تیاریاں کر رہے ہیں، یعنی وہ ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے ہیں انہوں نے مولانا سے کشتی کرنی ہے. اچھا ساتھ یہ بھی وہ ضرور ایک نا دم کی طرح ہر بات کے بیان کے آخر میں لاتے ہیں، دیکھیں جی بچوں کو نہیں آنا چاہیے، ہم نے بچوں کے والدین کو کہہ دیا ہے جی. حالانکہ جو بچوں کو لا رہے تھے، جو لاتے تھے وہاں ناچ گانا دکھاتے تھے،
بندہ پوچھے انہوں تے تسی تبصرہ فرماؤ، مولانا نے تو بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا کہ 18 سال سے کم کوئی نہیں ہوگا، اور حالانکہ یہ ان کی یہ ان کا فیصلہ ہے، ورنہ ہمیں تو اعتراض 10-12 سال کے بچوں پر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 10-12 سال کے بچے اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے یہ سمجھتے ہیں۔ تو بچوں کا بھی وہ ملک ہے، بچوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی ایکسپریس کریں اپنے نظریات کو، لہٰذا بچوں سے اتنی پرہیز نہ کریں۔ تو ثاقب نثار تو کہتا تھا بچوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو گھٹیا ٹائپ کے لوگ ہیں نا، وہ بچوں سے پتہ نہیں کیوں اتنی عناد رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اگر وہ بچے قرآن پاک بھی پڑھتے ہوں، وہ مساجد میں جاتے ہوں، مدارس کے اسٹوڈنٹ ہوں، تو انہیں بڑی تکلیف ہے ان سے، ہے جی، انہیں بڑا غم ہے ان کا۔ تو اب وہ آپ کو نظم آپ کی خدمت میں، ہاں اس میں ایک ضمنی بات یہ عرض کر دوں کہ اس میں کیپٹن صفدر اور حسین نواز اب مزید ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ حکومت کا یہ بھی پروگرام ہے کیپٹن صفدر کو بھی گرفتار کریں کہ اس پر ایک مقدمہ جی کار سرکار میں مداخلت ہے۔ یعنی عدالت میں جب مریم نواز آئے یا نواز شریف آئے تو وہ جو ارد گرد ظاہر ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، نظر آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کار سرکار میں مداخلت ہے، تو وہ چاہتے ہیں ہر چینل جو ہے ہم بند کر دیں، لیکن پھر بھی بہرحال ادھر پھر شہباز شریف نے وہ میٹنگ بلا لی ہے۔ اب شہباز شریف بھی یکسو ہو جائیں گے، کیونکہ نواز شریف نے خط بھی لکھا ہے انہیں کہ یہی معاملہ ہوگا، اب پبلکلی کہہ بھی دیا ہے 2 ٹوک انداز میں، تو اب شہباز شریف بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بھی کوئی پیچھے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پوسٹرنگ اور اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ خود نہ بھی آ سکیں اور واقعتاً وہ بیمار ہیں، تو ان کو سپیئر کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی تو بہت سارے لیڈرز ہیں نا وہ آئیں گے، لیکن کارکن تو آئیں گے، لیڈر نہ آئیں یا نہ آئیں، لیڈروں کے یعنی کارکن جو ہیں ان کے لیڈر تو پابند سلاسل ہے نا، لہذا کارکنوں کو لیڈرشپ کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی لیڈرشپ نے بتا دیا۔ اب وہ آپ کی خدمت میں قیدی نواز شریف کی للکار کے عنوان سے جو ابھی تازہ ترین، دیکھیں جو بندہ جرت دکھائے نا، جو بندہ بہادر ہو، بس ہم مجبور ہیں ہم اس کی تعریف کرنے سے رہ نہیں سکتے جی۔ تو یہ تازہ نظم ان کے نام ہے کہ قیدی نواز شریف کی للکار، کہ شیر ببر وہ جب برسر عام آیا، شیر ببر وہ جب برسر عام آیا، ایک جھلک کو مخلوق کا ہے ازدحام آیا، کہ شیر ببر وہ جب برسر عام آیا، ایک جھلک کو مخلوق کا ہے ازدحام آیا، یعنی جب بھی نواز شریف باہر آیا ہے تو اس کے ظاہر کارکن، اس کے چاہنے والے گویا ایک سیلاب کی صورت میں آتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے، حالانکہ حکومتیں اور ان کے کرندے جو ہیں وہ رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں۔ تو شیر ببر وہ جب برسر عام آیا، ایک جھلک کو مخلوق کا ہے ازدحام آیا، ظلم سہتا ہے پابند سلاسل بھی ہے، ظلم سہتا ہے پابند سلاسل بھی ہے، بن کے پھر بھی وہ آرزوئے عوام آیا، کہ ظلم سہتا ہے پابند سلاسل بھی ہے، بن کے پھر بھی وہ آرزوئے عوام آیا، کہ دیکھ لیں پابند سلاسل بھی ہے، بار بار اس کو سزائیں، بار بار گرفتاریاں پورے خاندان کو، اس کے باوجود اس نے عوام کی ترجمانی کی ہے کہ بوٹوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے، یہ 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ 20 کروڑ لوگ فیصلہ کریں کہ یہاں حکومت کسی باوردی ٹھگ نے کرنی ہے یا عوام کے فریلی اور فیئرلی الیکٹڈ لوگوں نے کرنی ہے، یہ عوام کو اب ڈیسائیڈ کرنے میں یعنی کوئی تذبذب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی باقی اقوام باعزت انداز سے رہ سکتی ہیں، تو ہم نے ان ٹھگوں کی پالش کرنی، ان کے جوتے مانجنے کی کوئی ٹھیکیداری لی ہوئی ہے جی، تو جنہیں زیادہ شوق ہے انہیں یار کوئی درجن بھر جوتے ہر ہفتے پہنچا دیا کریں، وہ ان کو پالش کرتے رہیں، لیکن عوام کے سروں پر یہ جو بدماش ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے، اس میں اب کوئی تذبذب، کوئی انسرٹنٹی نہیں ہونی چاہیے، کہ ظلم سہتا ہے پابند سلاسل بھی ہے، بن کے پھر بھی وہ آرزوئے عوام آیا، اور برسوں کی مشق ستم جھکا نہ سکی، برسوں کی مشق ستم جھکا نہ سکی، اس ہاتھ عظیمت کا ہے کوئی جام آیا، برسوں کی مشق ستم جھکا نہ سکی،
جب بھی نواز شریف برسر اقتدار آتا ہے نا، وہ عوام کے حق حکمرانی کو اسرٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر بوٹوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی وہ جلا وطن ہوتا ہے اور کبھی پابند سلاسل ادروائز رہتا ہے. بار بار کبھی وہ سیاہی جا کر کہتے ہیں کہ جہاز اغوا کر لیے. یعنی عجیب و غریب دنیا میں یہ بھی ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. تو ظلم سہتا ہے پابند سلاسل بھی ہے، بن کے پھر بھی وہ آرزوئے عوام آیا. برسوں کی مشق ستم جھکا نہ سکی، اس ہاتھ عظیمت کا ہے کوئی جام آیا. اور وطن کو آزاد کروائیں گے اپنا وعدہ ہے، وطن کو آزاد کروائیں گے اپنا وعدہ ہے. نخل دار پہ بھی جرت کا یہی پیام آیا. کہ وطن کو آزاد کروائیں گے اپنا وعدہ ہے، نخل دار پہ بھی جرت کا یہی پیام آیا. اور کور چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں. یعنی اگر کسی چمگادڑ کو سورج چمکتا نظر نہیں آتا تو کیا کیا جا سکتا ہے بھائی، یہ اس کا قصور ہے، سورج کا نہیں ہے. تو کور چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں، روشنی ہوگی گر خورشید سر بام آیا. کہ کور چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں، ہم کیا کریں بھائی. کہ کور چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں، روشنی تو ہوگی گر خورشید سر بام آیا. یعنی جب بھی اسے باہر لاؤ گے عوام میں، وہ عوام کی ترجمانی کر جائے گا. آپ جلتے رہو گے. آپ کور چشم ہو، سورج کو نہیں دیکھنا چاہتے تو تمہاری مرضی ہے. کہ کور چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں، روشنی ہوگی گر خورشید سر بام آیا. اور کوہ عزم نہ ٹوٹا پھر آئینہ سے کہ وہ ہے، کوہ عزم نہ ٹوٹا پھر آئینہ سے کہ وہ ہے، پورے قد سے کھڑا جب وقت قیام آیا. کوہ عزم نہ ٹوٹا پھر آئینہ سے کہ وہ ہے، پورے قد سے کھڑا جب وقت قیام آیا. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہاں جی. لیکن اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جب وقت قیام ہے تو پھر قیام ہی کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. تو کور چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں، روشنی ہوگی گر خورشید سر بام آیا. کوہ عزم نہ ٹوٹا پھر آئینہ سے کہ وہ ہے، پورے قد سے کھڑا جب وقت قیام آیا. اہل وطن شاہد ہیں کہ وطن منور ہوا، اہل وطن شاہد ہیں کہ وطن منور ہوا، جب جب برسر وطن وہ ماہ تمام آیا. کہ اہل وطن شاہد ہیں کہ وطن منور ہوا، جب جب برسر وطن وہ ماہ تمام آیا. یعنی وطن والوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب بھی وہ برسر اقتدار آیا ہے، اس نے باقی تمام حکومتوں کے مقابلے میں اور یہ بوٹوں والے جو ٹھگ ہیں ان کے مقابلے میں اس نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی دی ہے، پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور عوام کی سختیاں پہلے کی نسبت کم ہوئی ہیں ہر محاذ میں، ہر فیلڈ میں. یعنی وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، اوپننگ آف دی روڈز ہو، یعنی ٹیلی کمیونیکیشن مواصلات وغیرہ ہو، وہ ہسپتالوں کا نظام ہو، وہ دفاع کے معاملات ہوں، وہ معاشی پالیسیاں ہوں، وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹریکشن ہو. آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، اگر موازنہ کرنا چاہتے ہیں اور کیپیسٹی رکھتے ہیں. کہ کوہ عزم نہ ٹوٹا پھر آئینہ سے کہ وہ ہے، پورے قد سے کھڑا جب وقت قیام آیا. اہل وطن شاہد ہیں کہ وطن منور ہوا، جب جب برسر وطن وہ ماہ تمام آیا. کہ لوڈ شیڈنگ بھی وہی ماہ تمام ختم کرتا ہے اور وطن منور ہوتا ہے. کہ اہل ستم کیا کریں گے کہ ان لبوں پہ، اہل ستم کیا کریں گے کہ ان لبوں پہ زیر خنجر بھی آزادی ہی کا نام آیا. کہ اہل ستم کیا کریں گے کہ ان لبوں پہ، اہل ستم کیا کریں گے کہ ان لبوں پہ زیر خنجر بھی آزادی ہی کا نام آیا. کہ دیکھ لیں جتنا ظلم و ستم کر لیں، جتنے مقدمے بنا لیں، جتنی سزائیں دے لیں، گھر کے ایک ایک فرد کو گرفتار کر لیں، پھر بھی وہ عزم نہیں ٹوٹا. وہ اپنے عزم پر پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے قائم ہے اور بہتر انداز سے ووکل ہے. کہ لوگوں کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ ان ٹھگوں
اور ان کے نوکر چاکر جو ہیں اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے بیٹھ لگے ہیں، ان کو بتا دو کہ پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے، وہ جس پر انگلی رکھیں اس سے اختیارات ہیں۔ یہ بناسی ٹھگ جو ہیں اور یہ یعنی بوٹوں والے جو حضرات ہیں، ان کو کوئی حق حکمرانی پاکستان کے عوام پر حاصل نہیں۔ تو شیر ببر وہ جب برسر عام آیا، ایک جھلک کو مخلوق کا ہے ازدحام آیا، ظلم سہتا ہے پابند سلاسل بھی ہے، بن کے پھر بھی وہ آرزو عوام آیا، اور برسوں کی مشق ستم جھکا نہ سکی، اس ہاتھ عظیمت کا ہے کوئی جام آیا، وطن کو آزاد کروائیں گے اپنا وعدہ ہے، نخل دار پہ بھی جرت ہی کا پیام آیا، اور کو چشم دیکھ نہ سکیں تو کیا کریں، روشنی ہوگی گر خورشید سر بام آیا، کوہ اعظم نہ ٹوٹا پھر آئینہ سے کہ وہ ہے پورے قد سے کھڑا جب وقت قیام آیا، اہل وطن شاہد ہیں کہ وطن منور ہوا، جب بسر وطن وہ ماہ تمام آیا، اہل ستم کیا کریں گے کہ ان لبوں پہ زیر خنجر بھی آزادی ہی کا نام آیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، آزادی مارچ زندہ باد، میاں محمد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام زندہ باد۔ ویسے ANP کے سربراہ نے بھی حمایت کیا بھرپور۔ ہم